السلام علیکم۔ بھارتی ریاست بہار کے شہر سہسان میں واقع عظیم ہندوستانی سلطان شیر شاہ سوری کا یہ مقبرہ، اس کی تعمیر شہنشاہ شیر شاہ سوری نے خود اپنے ہاتھوں سے سن 1542 میں شروع کروائی تھی اور تقریباً 3 سال کے عرصے میں سن 1545 میں مکمل ہوئی تھی۔ جس طرح سے انہوں نے ہندوستان پر حکومت کی اور جس طرح سے انہوں نے اپنی حکومت کا نظام چلایا تھا، یہ مقبرہ بالکل ان کے شایان نشان طریقے سے بنایا گیا ہے۔ اس مقبرے کے اطراف ایک جھیل ہے اور مقبرے کو مکمل پہاڑی پتھروں سے تیار کیا گیا ہے۔ اس کی تعمیر میں اس وقت کے تقریباً 20 لاکھ ہندوستانی روپے خرچ ہوئے تھے۔ افغانی، ہندوستانی اور ایرانی معماروں نے مل کر اسے تقریباً 3 سال کے عرصے میں مکمل کیا تھا۔ اس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ ہندوستانی شہنشاہ محمد خرم شاہ جہاں جب ریاست بہار کے دورے پر آیا تو اس نے تفصیل سے شیر شاہ سوری کا مقبرہ دیکھا تھا اور یہی مقبرہ دیکھ کر اس کے دل میں یہ خواہش جاگی کہ وہ اسی طرز کا ایک محل بنائے جو بعد ازاں تاج محل کے نام سے اس نے بنایا تھا۔ مقبرہ شیر شاہ سوری کو ہندوستان کا دوسرا تاج محل کہا جاتا ہے۔ تاج محل کے بننے سے پہلے مقبرہ شیر شاہ سوری یہ تاج محل کی سی حیثیت رکھتا تھا۔ فن تعمیر کا شاہکار یہ مقبرہ آج بھی اپنی اسی شان و شوکت کے ساتھ موجود ہے۔ عالمی ورثے میں شامل یہ مقبرہ بیرون ملک سے آنے والے سیاحوں کے لیے دیدہ نظر ہے۔ ہر سال لاکھوں سیاح جو تاج محل کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں اور بھارتی ریاست بہار کی اس مقبرے کو دیکھنے کے لیے بھی ضرور آتے ہیں۔ اس مقبرے میں شیر شاہ سوری کے علاوہ اس کے بیٹوں، اس کی بیٹیوں اور اس کے اعلیٰ امراء جو تھے ان کے بھی مزارات موجود ہیں۔ عظیم الشان مقبرے سے ہٹ کر شیر شاہ سوری کی اپنی قبر کا جو تعویذ ہے وہ روایتی افغان قبروں کی طرح بالکل چھوٹا سا ہے۔ مقبرے کی تعمیر میں پہاڑی پتھروں اور خاص کر جو ریڈ پتھر ہوتا ہے، کالا پتھر، اسے خوبصورتی سے تراش کر اس کے محراب اور دیواریں ایسے بنائی گئی ہیں کہ جو دور سے ہی دیکھنے والوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں۔ اس مقبرے کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ جن افغانوں، ایرانیوں اور ہندوستانیوں نے شیر شاہ سوری کا جو مقبرہ تعمیر کیا تھا ان کی اولاد کو ہی شہزادہ شاہ جہاں جو بعد میں ہندوستان کے مغل فرمانروا بنے تھے انہوں نے بلایا تھا۔ سب سے پہلے اس مقبرے کا ان کو تفصیلی معائنہ کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ تقریباً 1.5 سے 2 مہینے انہوں نے مقبرے کا تفصیلی معائنہ کیا تھا اور اس کے بعد ہی انہوں نے تاج محل کی بنیاد رکھی تھی۔ ہندوستان کے تمام فاتحین کے مقابلے میں شیر شاہ سوری وہ واحد حکمران تھا کہ جس نے اپنا مقبرہ اپنے ہاتھوں سے اور اپنے دور حکومت میں خود تعمیر کروایا اور اس کی نگرانی بھی اس نے خود کی تھی۔ شیر شاہ سوری ایک ایک پائی کا حساب رکھنے والا حکمران تھا۔ اس نے اپنے نظام حکومت میں اور اپنی حکومت کے جو عہدیدار تھے ان کو یہ باور کروایا ہوا تھا اور سختی سے تاکید کی ہوئی تھی کہ وہ ایک پائی کا بھی ہیر پھیر نہ کریں۔ جب اس مقبرے کی تعمیر ہو رہی تھی تو سلطان نے از خود جو اخراجات ہوتے تھے اور جو مزدور ہوتے تھے ان کا تفصیلی معائنہ خود کیا کرتا تھا اور مزدوروں کو ان کی جو مزدوری تھی وہ اپنے ہاتھ سے خود دیا کرتا تھا۔ سہسان کا یہ شہر جہاں پر یہ مقبرہ تعمیر کیا گیا ہے یہ شیر شاہ سوری کا آبائی وطن تھا۔ اس گاؤں میں شیر شاہ سوری کی فیملی اور دیگر افراد رہا کرتے تھے، اس لیے باقی ہندوستان کو چھوڑ کر شیر شاہ سوری نے اپنے آبائی وطن کو ہی اپنے مقبرے کے طور پر پسند فرمایا تھا۔ مقبرے کی تعمیر میں ایسے میٹیریلز اور پتھروں کو تراش کر اس انداز میں ایک دوسرے سے جوڑا گیا ہے کہ تقریباً 1000 سال تک اگر بھارتی حکومت اس کی تعمیر پر کوئی توجہ نہ دے تب بھی یہ مقبرہ اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ کھڑا رہ سکتا ہے۔ ریاست بہار کے اندرونی خلفشار اور جاری جنگوں کی وجہ سے ہندوستانی حکومت کا کوئی بھی عہدیدار تاج محل کی طرح یہاں پر کوئی ملک کی سطح پر میٹنگ یا کوئی اس طرح کے پروگرام کے انعقاد نہیں کرتے۔
لیکن اس کے باوجود جو بیرونی دنیا سے جو لوگ آتے ہیں وہ اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ ان کا جو کثیر زر مبادلہ ہوتا ہے وہ بہار حکومت کے لیے بہت زیادہ منافع کا باعث بنتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہار کی ریاست نے اسے قومی ورثے میں بھی شمار کیا ہوا ہے اور اس کی دیکھ بھال پر مکمل توجہ دی جاتی ہے۔ اگر آپ تاج محل دیکھنے کے خواہش مند ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھنے کا موقع نصیب فرمائے تو تاج محل کے ساتھ ساتھ مقبرہ شیر شاہ سوری ایک دفعہ لازمی دیکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے